دلہن کو بہت تیز بخار ہے، کیا کیا جائے؟ دلہن کی ساس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دلہن کی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آمد ہوئی تھی۔ دلہا صاحب سب باتیں بھول کر بھاگم دوڑ دلہن کو ہسپتال لے گئے۔ ارے بہن تمہاری قسمت، ابھی قدم ہی رکھا تھا کہ دلہن بیماری ساتھ لے آئی۔ ایک خاتون نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا۔ بہن تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، سوچ سمجھ کر ہی شادی کرنی تھی۔ ایک اور خاتون نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو جادو کا معاملہ لگ رہا ہے، بھلی چنگی تو گھر آئی تھی، ایک دم بخار کیسا؟ ایک خاتون نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اور دلہن کی آمد تک 6 مہگوئیوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھی اور کچھ ادویات تجویز کی تھی۔ ارے بہن تمہاری بیٹی اگر بیمار بھی تھی تو ضرور میرے سر ڈالنی تھی، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، اتنے ارمانوں سے اس کا بیاہ کیا تھا۔ دلہا کی ماں دلہن کی ماں کو کوس رہی تھی۔ بہن سچ بتاؤ، اس کی طبیعت کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ شادی کی رات اچانک ہی بخار چڑھ گیا۔ دلہن کی ماں نے صفائی پیش کی۔ ان کا دل انجانے خدشات کا مسکن بنا ہوا تھا۔ پھر بخار کا یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی اتر جاتا اور کبھی چڑھ جاتا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ دلہن پر جادو ہوا ہے، تم اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ دلہا کی ماں اپنی دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ اماں میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس کی ہر خوشی اور تکلیف کو قبول کیا ہے۔ ایسے قبول کا کیا فائدہ کہ صرف خوشی میں ساتھ ہوں اور تکلیف میں دور کر دیا جائے؟ دلہا نے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا پھر جادو کا پتہ کروا لو تاکہ توڑ کروا لیا جائے۔ تم دلہن کی ایک قمیص مجھے دینا، میں پتہ کروا لوں گی۔ دلہا کی ماں نے ایک اور تیر پھینکا۔ اماں کوئی جادو وادو نہیں، جادو نہ ہو گیا مذاق ہو گیا، جس کو دیکھو اپنی ناکامیوں، محرومیوں اور مایوسیوں کو جادو کی آڑ دے رہا ہے۔ اگر اس کثرت سے جادو ہوتے ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری آدھی آبادی باقی آدھی آبادی پر جادو کروا رہی ہے۔ ممکن ہے یہ؟ دلہا نے مضبوط دلیل پیش کی اور کمرے سے نکل گیا۔ ساس صاحبہ نے خود ہی خاموشی سے دلہن کی قمیص حاصل کی اور جادو کے تعین کے لیے بھجوا دیا۔ بی بی آپ کی بہو پر بہت سخت جادو ہے اور جادو کروانے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عامل بابا نے وہی الفاظ کہے جو وہ ہر گاہک کو کہتا تھا، ورنہ اس کے پاس کون آتا؟ بابا جی کس نے کروایا ہے؟ ساس صاحبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے بہت قریب، تمہارے ارد گرد ہی ہے جادو کرانے والی، وہ شروع سے تمہاری دشمن ہے۔ عامل بابا نے ایک اور نفسیاتی جال پھینکا۔ میں سمجھ گئی، یہ کس کا کام ہے؟ تبھی تو وہ بیماری کی اس رات دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ پھر رہی تھی۔ ساس صاحبہ اپنے دل کا بغض زبان پر لے آئی۔ یہ 4 مہینے کا نازک عمل ہے، ہر مہینے ایک دفعہ بہو کو بھی لانا ہوگا، اسے دم کیا ہوا بیری کے پتوں کا پانی بھی پلانا ہوگا، اگلی دفعہ 100 بیری کے پتے بھی لے آنا۔ عامل بابا گاہک کو اچھی طرح اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ بیٹا میں نہ کہتی تھی کہ بہو پر جادو ہے، اور شک بھی ہماری قریبی رشتہ دار پر ہے۔ اماں بیٹے کو یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوش تھی۔ اماں یہ کسی پر تہمت لگانا ہے اور اس کا بہت گناہ ہے۔ اس طرح کی تہمت کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، کینہ، حسد، بغض، بدگمانی، چغلی۔ بیٹے نے اور ہی بات کہہ دی۔ بس کر، مجھے نہ سمجھا، بہو کو ہر مہینہ ایک دفعہ لے کر جانا ہے اور تو نے 100 بیری کے پتوں کا انتظام کرنا ہے۔ اماں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ میری بیوی میری غیرت ہے، میری عزت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی توڑ کی ضرورت ہے۔ اول تو جادو نہیں، اگر بالفرض جادو بھی ہوا تو اس کا علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے، پہلے بھی ہم کرتے ہیں، اب ہم اس کا معمول اور بھی بڑھا دیں گے۔ میں زہرا کو بھی کہہ دوں گا۔ دلہا میاں ایمان کی پختگی کے ساتھ بولے۔ اماں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیٹا ان کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، پھر ایسا کیوں؟ اماں بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ باقی سب کا تو نہیں پتا، لیکن آپ کا ضرور اندازہ ہے۔ آپ نے 10 سال سے اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں دی۔ جو رقم آپ کو ورثے سے ملی تھی اسے آپ نے فکس کروایا ہوا ہے اور ماہانہ اس کا سود لیتی ہیں۔ اماں سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، حرام مال کے ہوتے ہوئے کیسے آپ کے نیک اعمال میں برکت آ سکتی ہے؟ دولہا یہ کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔
दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशखीस हुई और इसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। अम्मा भी एक मतबा सुन्नत बुजुर्ग से बैत हो गई। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़कात भी अदा कर दी और सऊदी अकाउंट भी ख़त्म करवा दिया और जो सूद वो ले चुकी थी उतनी रकम मुफ्तियाने कराम के मशवरे के मुताबिक बगैर सवाब की नीयत के एक जगह दे दी। अब ये घर खुशियों का मस्कन है। जो बहू उन्हें मनहूस मालूम हुई थी अब उसके कदम मुबारक मालूम होते हैं। इस कहानी के असल हीरो को तो हम भूल ही गए, यानी दुल्हा मियाँ, जिसकी ईमानी इस्तकामत, दीनी मजबूती और हकीकी मर्दाना गैरत ने एक घर को बिखरने से बचा लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।